مرزا صاحب نے لکھا ہے، لکھیں کہ مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری، مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری نے اپنی کتاب میں، اور مولوی اسماعیل علی گڑھ والے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا، میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ اگر وہ کاذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا، اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا، کیونکہ وہ کاذب ہے۔ مگر جب ان تالیفات کو، تالیف مؤلف کرنا، تالیف کرنا، مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے، اور اس طرح پر ان کی موت نے، اور اس طرح ان کی موت نے فیصلہ کر دیا کہ کاذب کون تھا۔ آپ آگے نیچے لکھیں گے، یہ انہوں نے ایک جھوٹ بولا تھا مولوی اسماعیل علی گڑھ والے کے حوالے سے، مولوی غلام دستگیر کے حوالے سے، تو نیچے آپ لکھیں گے یہ مرزا صاحب کا صریحاً جھوٹ ہے۔ مولوی غلام دستگیر نے، مولوی غلام دستگیر اور مولوی اسماعیل علی گڑھ والے نے، مولوی غلام دستگیر اور مولوی اسماعیل علی گڑھ والے نے کہیں یہ نہیں لکھا، یعنی اس نے کہا تھا کہ ان دونوں نے میری طرف جو ہے وہ نسبت قطعی کی ہے، اور قطعی نسبت کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے اور اس طریقے سے پہلے مرے گا، تو انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی۔ لیکن مرزا صاحب نے نہایت دیدہ دلیری سے ان کے ذمے اپنے جھوٹ سے یہ اتہام لگا دیا۔ نمبر 2 جھوٹ، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جتنے لوگ مباہلہ کرنے والے، مباہلہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مسلم کے ساتھ گفتگو کرنا، مباہلہ، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک میں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ یہ وہ پہلا مباہلہ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے اس میں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو لکھیں، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جتنے لوگ مباہلہ کرنے والے ہمارے سامنے آئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ اس نے کہاں پہ لکھا ہے جھوٹ، اس کا کہاں پہ اس کا حوالہ کریں؟ اخبار بدر، اخبار بدر، قادیان علاقے کا نام ہے، مورخہ 27 دسمبر 1906، مورخہ
27 دسمبر 1906۔ یہ آگے اس کے لکھیں، یہ جھوٹ تھا جو حوالے کے ساتھ آپ کو بتایا کہ یہ ان کا دوسرا جھوٹ ہے کہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ مباہلے میں آئے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ اب یہ ان کا جھوٹ ہے، مرزا کا جھوٹ ہے یہ، تو اس کے جواب میں آگے لکھیں یہ مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بھی اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ صوفی عبدالحق کے سوا کسی سے مرزا نے مباہلہ نہیں کیا۔ کسی سے بھی مباہلہ نہیں کیا، اور وہ زندہ رہے۔ اور مرزا صاحب ان کی آنکھوں کے سامنے برسوں پہلے مر گئے۔ مرزا کی موت سے پہلے مرزا جو ہے وہ عبدالحق صاحب کی موت سے پہلے ہی مر گئے، اور اس نے کیا کہا ہے کہ وہ میرے سے پہلے مر گئے، میری آنکھوں کے سامنے مر گئے، جو بھی میرے مقابلے میں آئے سارے مر گئے۔ یہ اس کا جھوٹ تھا، تو اس کو انہوں نے بتایا۔ صوفی عبدالحق صاحب مراد ہے یہاں پہ، صوفی صاحب نے مرزا صاحب سے مباہلہ کے 15 ماہ بعد 1312 ہجری میں اس کے اثر کا اشتہار دیا، جس کی عبارت یوں ہے: کسی کی بھی بات لکھنی ہو تو انورٹڈ کاماز یعنی دونوں طرف کامے دیتے ہیں، کاما کے اندر پھر وہ کوٹیشن جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ کسی کی بات کو بھی نیچے علیحدہ لائن میں کامے ڈال کے پھر جو ہے اس بات کو لکھتے ہیں۔ اس میں لکھیں: کیوں مرزا جی، مباہلہ کی لعنت اچھی طرح پڑ گئی یا کچھ کسر ہے؟ آگے نمبر 3 جھوٹ لکھے جی: احادیث نبویہ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا، اور نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ موسوم، میم واو سین واو میم، موسوم یعنی اس کو نبی کا نام دیا جائے گا۔ سرف کے ماشاءاللہ کچھ بچے نظر آ رہے ہیں مجھے، سرف کے بچوں سے جو علماء ہیں ان سے نہیں، بچوں سے جو سامنے بیٹھے ہیں۔ موسوم کون سا سیکھا ہے؟
ہاں جی، معصوم کون سا صیغہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو پتہ ہے، بولے اونچی آواز سے۔ ہاں جی، شاباش۔ کسی آگے نیچے لکھیں جی، اب یہ اس کا جھوٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کو آگے جواب میں نیچے لکھیں، کسی حدیث میں یہ مضمون نہیں آیا، کسی حدیث میں یہ مضمون نہیں آیا۔ یہ محض افتراء علی الرسول ہے۔ افتراء، الف تے رے الف را، افتراء آگے حمزہ بھی آئے گا، افتراء، فمن اظلم ممن افتراء علی اللہ کذبا، یہ محض افتراء علی الرسول ہے۔ اور پھر وہ شخص جو پیدا ہوگا اور اپنے طور پر نبی و عیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا، وہ جھوٹا ہوگا۔ کیونکہ در حقیقت وہ ایسا نہ ہوگا بلکہ کہلائے گا، یعنی اپنے آپ کو کہے گا جی مجھے کہو جی نبی، اس کو لوگ تو نہیں کہیں گے لیکن وہ کہے گا کہ مجھے نبی مانو۔ نمبر 4 جھوٹ۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ مسیح موعود کے زمانے کے، مسیح موعود مفعول کے، یہ بھی صیغہ ہے اس کا، موعود میم واو عین واو دال، مسیح موعود کے زمانے کے علماء ان سب لوگوں سے بدتر ہوں گے، ان سب لوگوں سے بدتر ہوں گے جو زمین پر رہتے ہوں گے۔ کتاب کا نام ایجاد احمدی، صفحہ نمبر 13۔ آگے اس کا نیچے لکھیں گے، یہ بھی مرزا کا صاف اور صریحاً جھوٹ ہے۔ کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کو اپنی طرف سے بیان کر کے مرزا افتراء علی الرسول کے گناہ کا، مرزا افتراء علی الرسول کے گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ نمبر 5 جھوٹ۔ 1902 میں مرزا صاحب نے اپنے رسالہ تحفۃ الندوہ میں لکھا ہے قرآن نے میری گواہی دی ہے
قرآن نے میری گواہی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گواہی دی ہے، پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے، جو کہ یہی زمانہ ہے۔ پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے، جو کہ یہی زمانہ ہے، اور قرآن نے بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے، جو کہ یہی زمانہ ہے۔ اور میرے لیے آسمانوں نے بھی گواہی دی، اور میرے لیے آسمانوں نے بھی گواہی دی، اور زمین نے بھی، اور کوئی نبی نہیں، جس نے میری گواہی نہ دی ہو۔ تحفۃ الندوہ صفحہ نمبر 4۔ مرزا کے یہ سارے دعوے، آگے نیچے لکھیں، مرزا کے یہ سارے دعوے جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ آگے نمبر 6 جی، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میرے ہی زمانے میں ملک پر موافق احادیث صحیحہ قرآن شریف اور پہلی کتابوں کی تعاون آئی، تعاون کے ساتھ کتاب کا نام لکھیں، آگے حوالہ حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 45۔ نمبر 2 کتاب روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 48۔ یہ بھی نیچے آپ لکھیں گے، یہ بھی صریحاً جھوٹ ہے، واضح لکھ لیں، صریحاً لکھ لیں، یہ بھی واضح جھوٹ ہے۔ نہ کہیں قرآن پاک میں
نہ کسی صحیح حدیث میں اور نہ کسی پہلی کتاب میں اس طاعون کا ذکر ہے۔ آگے نمبر 7 مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں آ چکا ہے، صحیح حدیث میں آ چکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے 313 صحاب کے نام درج ہوں گے، جس میں اس کے 313 اصحاب کے نام درج ہوں گے۔ پھر ایک کتاب کے حوالے سے لکھا ہے اور وہ کتاب الاسرار ہے کہ مہدی اس گاؤں سے نکلے گا جس کا نام قدعہ ہے، کاف دال عین ہا ہے، جو آگے والی کاف کتاب والا، جس کا نام قدعہ ہے۔ یہ نام دراصل قادیان کے نام کو معرب کیا ہوا ہے، معرب میم عین لے کے معرب کیا ہوا ہے۔ آگے نیچے حوالہ لکھیں، معرب کیا ہوا ہے۔ حوالہ ضمیمہ انجام آتھم صفحہ نمبر 40، براہین احمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324، آگے نیچے لکھیں جی، کسی حدیث کی کتاب میں اس مضمون کی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ صریحاً جھوٹ ہے کہ حدیث میں ہے کہ مہدی قدعہ میں پیدا ہوگا۔
اور اس کے پاس اس کے 313 اصحاب کے، اور اس کے پاس اس کے 313 صحاب کے ناموں کی ایک کتاب ہوگی۔ اور جواہر الاسرار کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، جواہر الاسرار کوئی معتبر کتاب نہیں ہے۔ دوسرے، قدعہ قادیان کا مورب نہیں ہے۔ یہ جواب دے رہے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ مہدی جو ہے وہ قدع میں پیدا ہوگا، اور پھر دوسرا جو ہے وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ قدعہ جو لفظ ہے یہ قادیان کا مورب نہیں ہے، بلکہ یمن کی ایک بستی کا نام ہے، یمن کی ایک بستی کا نام ہے۔ پنجاب کے قادیان کا نام نہیں ہے۔ نمبر 8، رول نمبر 8، مرزا نے لکھا ہے بہت سی احادیث سے ثابت ہے، بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ بنی آدم کی عمر 7000 برس ہے، اور آخری آدمی چھ 6000 کے آخر میں پیدا ہونے والا ہے۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ 475۔ یہ بھی نیچے آپ لکھیں گے، یہ بھی مرزے کا واضح جھوٹ ہے وہ اس حوالے سے کوئی ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکا۔ ویسے تو اس نے لکھا نا کہ بہت ساری حدیث ہے، نہیں بہت ساری، وہ ایک حدیث بھی نہیں پیش کر سکا، تو یہ جھوٹ ہے اس کا۔ آگے نمبر 9 لکھیں۔ اس نے لکھا ہے کہ شیطان لعین نے عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا۔ کتاب کا نام لکھیں ضرورت الامام، صفحات نمبر 14 اور 15۔
روحانی خزائن، دوسری کتاب روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 486۔ یہ بھی مرزے کا صریحاً جھوٹ ہے، اور کسی بھی حدیث میں آواز نہیں آئے، کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر 10 جھوٹ کی، اس نے کہا ہے ہندوستان میں ایک نبی گزرا ہے جو کالے رنگ کا تھا، اور اس کا نام کاہن ہے۔ اس کا نام کاہن۔ کتاب کا نام ضمیمہ چشمہ معرفت، ضمیمہ چشمہ معرفت، صفحہ نمبر 10۔ دوسری کتاب روحانی خزائن، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 383۔ ایسی بھی کوئی، نیچے آپ لکھیں گے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہے۔ نمبر 11، لکھتا ہے دیکھو خدا تعالی قرآن کریم میں صاف فرماتا ہے کہ جو مجھ پر افتراء کرے، دیکھو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں صاف فرماتا ہے کہ جو مجھ پر افتراء کرے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ اور میں جلدی مفتری کو پکڑتا ہوں، یعنی جھوٹ باندھنے والے کو پکڑتا ہوں، اور اس کو مہلت نہیں دیتا۔ یہ جھوٹ اس نے کہاں پہ لکھا ہے؟ شہادت
ملہمین صفحہ نمبر 34۔ اور ایسی ہی بات، یہ جو بھی اوپر آپ نے بات لکھی ہے نا شہادت الملہمین کی، ایسی ہی بات انجام آتھم صفحہ نمبر 49-50 پر بھی لکھا ہے یا لکھی ہے۔ ایسی ہی بات انجام آتھم صفحہ نمبر 49-50 پہ لکھی ہے۔ آپ نیچے لکھیں، قرآن پاک میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ میں مفتری کو جلد ہلاک کرتا ہوں، بلکہ اس کے برعکس ہے، برعکس کیا ہے؟ اب وہ لکھیں گے کہ جو لوگ خدا پر افتراء کرتے ہیں، وہ نجات اور فلاح نہیں پائیں گے، ہاں دنیا میں انہیں نفع ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مرزا صاحب نے لکھا ہے اپنی بات کے حوالے سے، پھر انہوں نے آگے اس کا پھر اور ایک بات کر دی۔ اس نے لکھا ہے، تسلیم کیا ہے کہ مفتری کو 23 سال تک مہلت مل سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 23 سال تک مہلت مل سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی ایک طرف وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ پہ جھوٹ باندھے میں اس کو فوراً ہلاک کر دیتا ہوں، اور اب اس بات میں وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ نہیں جی، اس کو فوراً ہلاک نہیں کیا جاتا، بلکہ 23 سال تک مہلت بھی دی جاتی ہے۔ تو اس کی دونوں باتوں میں سے کون سی بات جو ہے وہ دیکھی جائے؟ تو یہ جو 23 سال والی ہے، اس کا حوالہ بھی لکھیں۔ 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 6۔ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 435۔ آگے جی 12 نمبر جوڑ، مرزا نے لکھا ہے کہ تفسیر سنائی میں لکھا ہے سنائی سے کے ساتھ ہے، سین اور سواد کے ساتھ نہیں ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص تھے، اور اس کی روایت پر محدثین کو، اس
کی روایت پر محدثین کو اعتراض ہے۔ ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا، اور درایت ایک روایت ہوتی ہے، ایک درایت ہوتی ہے۔ درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے والے سے اس نے جھوٹ بولا، اور کتاب کا نام آگے لکھیں گے، ضمیمہ نصرت الحق، ضمیمہ نصرت الحق، صفحہ نمبر 234۔ اب اس کے نیچے لکھیں گے، یہ بھی واضح جھوٹ ہے، تفسیر سنائی میں ایسی کوئی عبارت موجود نہیں، تفسیر سنائی میں ایسی کوئی عبارت موجود نہیں۔ نمبر 13، اس نے لکھا ہے، مرزا نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے 100 سال تک تمام لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 227۔ نیچے آپ لکھیں گے، یہ بھی مرزے کا واضح اور صریح جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ جھوٹ نمبر 14 نمبر جھوٹ، اور یہ جو بات ہے یہ جھوٹ بہت بڑا جھوٹ ہے، واضح جھوٹ ہے۔ ابھی میں لکھواتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے بہت بڑا جھوٹ ہے۔ مرزا نے اپنی کتاب مواہب الرحمن، میم واو الف ہے بے، الرحمن میں لکھا ہے، مواہب الرحمن میں لکھا ہے، مواہب الرحمن میں لکھا ہے، انہوں نے مجھے ہر قسم کی گالیاں دی، لیکن میں نے ان کے جواب میں
جواب میں کوئی گالی نہیں دی. یعنی مرزا نے یہ کہا کہ جی مجھے سب لوگوں نے گالیاں دی ہیں اور بہت زیادہ گالیاں دی ہیں، ہر قسم کی گالی دی ہے، لیکن میں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. کتاب کا نام مواہب الرحمان، صفحہ نمبر 18، روحانی خزائن، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 236. اچھا، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں نے کوئی گالی آگے سے نہیں دی. تو ابھی وہ بھی میں لکھواؤں گا کہ اس نے مسلمانوں کو کتنی اور کون سی گالیاں دی ہیں. کہتا ہے مجھے سب نے گالیاں نکالی ہیں، لیکن میں نے کسی کو جواب نہیں دیا، میں نے کسی کو گالی نہیں نکالی. تو یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے. عام آدمی جب اس کی تحریروں کو پڑھتا ہے تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اس نے کتنی گالیاں دی ہیں. وہ ساری ابھی جو اس نے گالیاں دی ہیں، کچھ اس میں سے میں ابھی آپ کو نوٹ کرواتا ہوں. لکھیں آگے نیچے لکھیں. یہ مرزا کا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور شاید دنیا میں کسی نے کوئی اتنا بڑا جھوٹ نہ بولا ہو. شاید دنیا میں کسی نے کوئی اتنا بڑا جھوٹ نہ بولا ہو. باقی جھوٹ اگر یاد نہ بھی رہیں تو یہ جھوٹ آپ کو ضرور یاد رہنا چاہیے. اور یہ آخری جھوٹ میں لکھوا رہا ہوں، اس کو توجہ سے لکھ لیں. مرزا صاحب کو کسی نے کوئی گالی نہیں دی. زیادہ سے زیادہ علماء نے انہیں دجال یا کذاب اپنی کتابوں میں لکھا ہے. دجال یا کذاب اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اور یہ گالی نہیں ہے، کیونکہ یہ الفاظ ہر اس شخص کے لیے حدیث میں آئے ہیں. یہ الفاظ ہر اس شخص کے لیے حدیث میں آئے ہیں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے. لیکن مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کو اتنی زیادہ گالیاں دی ہیں کہ ایک کتاب کیا بہت زیادہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اور گالیاں بھی اتنی گندی کہ ان کو لکھتے ہوئے خود قلم کو حیا آتی ہے. گالیاں بھی اتنی گندی مرزا نے دی ہیں کہ لکھتے ہوئے قلم کو بھی حیا آتی ہے. ان میں سے چند ایک یہ ہیں جو
جو مرزے نے گالیاں نکالی ہیں وہ ابھی لکھوانے جا رہا ہوں، چاند ایک بس۔ کنجریوں کی اولاد، یہ اس نے گالی نکالی ہے، کنجریوں کی اولاد یعنی حرامی۔ کتاب کا نام آگے لکھیں، آئینہ کمالات، آئینہ کمالات اسلام، آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر 547۔ جنگلوں کے خنزیر، جنگلوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں، جنگلوں کے خنزیر، مردوں کو خنزیر کہا ہے اور کہا ہے کہ اور ان کی عورتیں کتیاں۔ کتاب کا نام نجم الہدا، صفحہ نمبر 53، 5 اور 3۔ علاوہ ازیں یعنی یہ جو گالیاں نکالی ہیں اس کے علاوہ ان کے بھی علاوہ اس نے خود کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، کیا تسلیم کیا ہے۔ علاوہ ازیں مرزا صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ میرے سخت الفاظ جوابی طور پر ہیں، میرے سخت الفاظ جوابی طور پر ہیں، یعنی گالیوں کو سخت الفاظ کا نام دے دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی گالی جو ہے نا، یہ سن لیں، اتنی بڑی گالی، یہی ایک گالی بہت بڑی گالی ہے جو پہلے میں نے آپ کو لکھوایا، دوبارہ میں اس کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی بڑی گالی اس نے نکالی ہے۔ تو اب اتنی بڑی گالی نکال کے اس کو سخت الفاظ کا وہ نام دے دیا گیا کہ جی یہ سخت لفظ ہیں میرے، تو میں نے تو یہ جوابی طور پہ یہ نکالے ہیں، تو یہ اس نے تسلیم کیا ہے۔ تو اس کا حوالہ لکھ لیں، کتاب البریہ، صفحہ نمبر 11۔ یہ چند جھوٹ اس کے میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، ایک پوری کتاب ہے اور وہ اس کتاب کا نام بھی آپ لکھ لیں، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو کتاب خریدنے کی تو یہ کتاب آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ کذبات مرزا، کتاب کا نام ہے کذبات مرزا، اور اس کے رائٹر جو ہیں حکیم محمود احمد ظفر۔ اس میں 101 جھوٹ جو ہے باحوالہ جو ہے انہوں نے نقل کیا ہے اور اس کا سارا جواب بھی لکھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کتابوں سے پیار کرنے کی، ان کو پڑھنے کی، اور بالخصوص سب سے بڑی کتاب، لا ریب کتاب قرآن پاک کو پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔